پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. چین کے بغیر دنیا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ میرا کہنا نہیں ہے. شہباز شریف جو 5 روزہ دورے پر چین میں اس وقت موجود ہیں. وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کہی کہ چین نے گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے, اپنا لوہا منوایا ہے, اور آج جو چین کے ساتھ جو تجارت ہے دنیا بھر کے ممالک کی, اس میں شاید ہی کوئی ملک ہوگا کہ جس کے ساتھ چین جو ہے وہ مائنس میں ہو, یعنی کہ جو تجارت کا جو بیلنس ہے وہ چین کی فیور میں نہ ہو. ایسا کیوں ہوا؟ چین نے ایک بہت بڑی تعداد کو غربت کی لکیر سے, لوگوں کی تعداد کو اوپر نکالا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے دیانت داری کے ساتھ کام کیا, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ محنت کے بجائے, محنت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. اس پہ گفتگو کریں گے, خاص طور پہ وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے, یہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عاقب رفیق صاحب, پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ریما شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ ریما صاحبہ. فہد وحید صاحب سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فہد وحید صاحب, کیونکہ نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے تو ایک راؤنڈ نیشنلزم پہ. آج کل جو ہے نا مخصوص ایک طبقہ ہے وہ نیشنلزم کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو فیور کریں یا اس سے ڈس ایگری کریں. دا کوسچن از کہ آپ جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, سو یہ جو آپ کے اسٹیٹ کے کور انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں, اس کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے. تو آپ ایز اے بزنس مین کیا واقعی یہ کرتے ہیں جب آپ اپنی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, نئی انڈسٹری لگاتے ہیں, بینک سے لون لیتے ہیں, کہیں باہر جا کے کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, یا صرف آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے اس سے پروفٹ کتنا آئے گا یا لاس کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, لیٹس بگن ود دا ڈیفینیشن آف بزنس. وہ تو ہے پروفٹ کا موٹو سے, لیکن وین اٹ کمس ٹو بینگ پاکستانی تو آئی تھنک ہم سارے پاکستانی پہلے ہیں اور بزنس ان بعد میں. اور اگر ہم آج کسی مقام پر کسی بھی جگہ پر ہیں تو پہلے ہم کیونکہ پاکستانی ہیں تو اسی بیس سے ہیں. دا ادر وے اراؤنڈ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایز پاکستانی اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں کاروباری طریقے سے؟ بالکل کر رہے ہیں. میں اگر آپ لاسٹ ایئر کے میرے پروگرامز بھی دیکھیں, اس سال کے بھی دیکھیں, تو میں نے ہمیشہ سے یہ بات انڈیکیٹ کی ہے کہ وی ہیو بیکم این امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری. ہم ہر چیز کو امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا پچھلے 8-9 مہینے میں کہ یہاں پر انٹرپرینورشپ کے ذریعے جو ہے کافی لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور انڈیجنس قسم کی ایکسپورٹس شروع کر دی ہیں. تو اس کا مطلب ہے پاکستانیز ہیو ریئلائزڈ کہ یار ہمیں ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اور یہ جو پروڈکٹس ہم صرف امپورٹ کرتے ہیں, صرف امپورٹ نہیں کرنے, ہم خود بھی یہ بنا سکتے ہیں. ایک بہت بڑی اگزامپل میں اپنے کاروبار کی دوں تو آپ نے ایک سرچ دیکھا ہوگا آلو پروڈکشن میں. پاکستان میں آلو کی نیڈ پوری دنیا میں ہے, اور اس وقت پاکستان کے خاص طور میں پوٹوہار ریجن اس کے لیے کافی مشہور ہے, اور بلوچستان کا ایریا کافی مشہور ہے. اتنی پروڈکشن, اتنی پلانٹیشن ہو رہی ہے شہزاد کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں. جس طرح لوگوں کو جیسے ہی یہ چیز پتہ چلی کہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے یہ پروڈکٹ, اور تھوڑی نالج کی ضرورت تھی, لیٹ آئی لیکن دیر آئی درست آئے. اس وقت پاکستان میں پلانٹیشن ہو رہی ہے, اور کیونکہ یہ فروٹ بیئرنگ 5 ایئرس کے بعد ہوگا تو انشاءاللہ ود ان 5 ایئرس ویل سی دس. دوسری بات جو یہاں پر ہوئی, میں آئی ووڈ لائک ٹو شیڈ سم لائٹ. برین ڈرین ضرور ہے پاکستان میں, لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, یہ ہے, اٹس اے گیون فیکٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری پاکستانی عوام باہر جانا چاہتی ہے. ہم سارے پاکستانی یہاں پر اسی دگ و دو میں لگے ہیں کہ کبھی ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, کبھی ہم ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ, ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ, سب سے ایک ہی ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح SIFC کی بھی تشکیل ہوئی, تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. اور اس وقت جو ہے کیونکہ لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر نہ دیکھ رہے ہوتے تو PIA کی بیٹنگ میں تو برین ڈرین ہے کہ آپ جیسے جو ہونہار لوگ ہیں, یا ثاقب صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ریما شوکت صاحبہ جیسے ہیں, وہ باہر چلے گئے, پاکستان کو نقصان ہو گیا. لیکن اس کا ایک برائٹ سائڈ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر باہر جاتے ہیں سو پاکستان کے ایک ایمبیسڈر کے طور پہ جا رہے ہیں, یا اگر آپ وہاں جا کے کچھ کماتے ہیں تو پاکستان واپس بھیجتے ہیں, یا کوئی آپ لرن کرتے ہیں کوئی چیز تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے. تو میں اگر کاروباری بات کروں تو یہ سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں ایمبیسڈرز بن کر, ہمارے ہی برینڈ ایمبیسڈرز ہیں, اور یہ جب باہر جا کے ریمیٹنس بھی ہمیں بھیجتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے فائدے میں نا, اس کو بھی آپ دیکھیں. تو why do I always call it a brain drain کہ اس کا فائدہ تو ہے. دیکھیں برین ڈرین ہمارے ساتھ ہوا تھا 90s میں, اس کے بعد سے اب تک ہم برین ڈرین کی سچویشن پہ نہیں آئے ہیں الحمدللہ. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ویلیو ان ویلیویبل پرائس لیس ریمیٹنسز آ رہی ہیں جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. سو اگر یہ برین ڈرین ہی ہے تو یہ پھر ریمیٹنسز کس چیز کی؟ بیسکلی ہمیں اس طرف لگا دیا گیا, یہ پروپیگنڈا ٹرم ہے, صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اگر آپ نوٹس کریں گے تو 87% جو ہے نا, 87%, یہ وتھ فیکٹس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 87% انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لیبر کی ہے.
13% ہے, اس میں سے بھی 3% جو ہیں وہ انویسٹرز ہیں اور 10% ہیں جو اسکلڈ جا رہے ہیں. ٹھیک اس کے علاوہ وی ہیو ویری گڈ اپرچونیٹیز ان پاکستان دیٹ ہیو بین رائزنگ. ٹھیک میں واپس فہد بھائی صاحب, اب آپ بزنس کرتے ہیں, چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ملک کے اندر ہی اس کی ترسیل ہوتی ہے پشاور سے کراچی تک. ML1 کا منصوبہ تقریباً $6 ارب سے زیادہ کا تخمینہ ہے, 7-8 سال اس کو لگیں گے اگر ہم نے صحیح طور پہ کام کیا. آپ کو یعنی کہ چینی بزنس میں, فورن بزنس کو اس کا فائدہ ہوگا, آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی گڈز جو ہیں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلا کسی تعطل کے تیزی سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز یہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریجنل ٹریڈ ہونا بھی چاہیے, ریجن کے ساتھ ساتھ انٹرنل ٹریڈ پہلے ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ML1 جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری جو لاجسٹکس ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کو بات کو پراپرلی سمجھیں تو لاجسٹکس سے مراد میرا وہ چلتا ہوا پہیہ ٹرک کا ہے جو ہر وقت چلتا رہے گا, اور جب وہ چلتا رہے گا تو معیشت گرو کرے گی. اکثر بات کی جاتی ہے کہ موٹر وے سے ملک نہیں چلتے, لیکن روڈوں سے ہی ملک چلتے ہیں. انفراسٹرکچر ہوگا تو کاروبار ہوں گے. بڑی اچھی یہاں آپ نے ڈسکشن یہ بھی کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی تعریف ہوئی, شہباز صاحب کی ان چائنا. اور آئی تھنک کہ کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں گراس روٹ لیول سے, دیز آر پیپل پولیٹیشنس. آئی ہیو بین ایبل ٹو ورک ود دیز منسٹرز ان 3 ڈفرنٹ ٹرمز. آپ یقین کریں کہ یہ سب کام کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو گو ڈاؤن, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لینا. جہاں بات ہوئی کہ SEZs کا بھی اس میں ذکر ہوا, تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں چائنا کے ساتھ مل کر اچھے JVs سائن کرنے. انیشلی وین CPEC واز لانچ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ صرف چائنیز انویسٹرز کو الاؤ تھا ایگزیمپشن لینا, اور ان کو ہی سستی زمین مل رہی تھی, بلکہ ویرس پاکستانی کو مہنگی مل رہی تھی. اگر آپ رشکئی SEZ کو آج بھی دیکھیں تو اٹ از انکمپلیٹ ٹوڈے, اس میں ابھی بھی جگہ اویلیبل ہے کیونکہ وہ ٹو ایکسپینسو ہے فار پاکستانی انویسٹرز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم چائنا کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے ترقی کی ہے 4 دہائیوں میں, انہوں نے ترقی بالکل کی ہے, اور ان کی وجوہات بھی یہی رہی کہ کنسسٹنسی آف پالیسی رہی, اور اگر ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور اس وقت کیونکہ دیکھیں اگر میں آج کی بات کروں رائٹ ایٹ دس ٹائم 22 کے جو فگرز ہیں اس کے اندر 16 بلین کا سرپلس ہے چائنا کا ٹورڈز پاکستان. تو ہم 16 بلین. یہی میرا سوال اگلا آپ سے ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان بات ہے, میرے جیسا نالائق بندہ بھی جائے گا تو چین سے کاروبار کرنا ہے اور وہاں سے $16 ارب کے بجائے $20 ارب کا جو ہے ہم نے امپورٹ کر لیا, تو وہ بآسانی میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کو اگر ٹرن اراؤنڈ اس کو ریورس کرنا ہے تو پھر آپ جیسا شخص درکار ہے. اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ جیسا شخص درکار ہے. تو وہ چیز جو ہے اس بیلنس کو جو ہم نے کم کرنا ہے وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ شہزاد, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنی مارکیٹس. جو چیز چائنا امپورٹ کر رہا ہے وی ہیو ٹو میک دیٹ پروڈکٹ ان پاکستان. ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی ہے, جیسا میڈم نے کہا ہمیں اس کو ریسرچ کرنا ہے, ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہم کریں گے لیکن ود دی ایڈ آف دا گورنمنٹ. ہمارا پرابلم یہ رہا کہ IT کا جب سیکٹر آتا ہے تو IT کے سیکٹر کے انیشل 4-5 ایئرز ور ویری ہارڈ فار پاکستان, بیکاز پیپل ان پاکستان ڈڈ ناٹ نو کہ میں اپنے پیسے واپس کیسے لاؤں گا. اگر ہم دوبارہ اس طرف واپس آئیں تو پینٹ آئل از سم تھنگ, ہم پینٹ کتنی مونگ پھلی کھاتے ہیں ہم پاکستانی. پینٹ آئل از ویری فیمس ان چائنا, وی کین ورک آن دیٹ پارٹ ایز ویل. ہم چلیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں, چلیز اتنی ایکسپورٹ. بات یہ ہے کہ ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے اس طرف. آور پاپولیشن از ایکچولی ویسٹ obsessed. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کیا لے رہا ہے, US کیا لے رہا ہے. ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ سینٹرل ایشین ریجنز کیا لے رہے ہیں, چائنا کیا لینا چاہ رہا ہے, افغانستان کیا لینا چاہ رہا ہے. تو ریجن میں کام کرنا بڑا ضروری ہے اس وقت. بالکل صحیح. گورنمنٹ نے نہیں کرنا, بزنس بیوروکریٹس نے نہیں کرنا, ٹیکنوکریٹس نے نہیں کرنا. بزنس کام میرا ہے. اگر بزنس کا کام ان کا ہوتا تو PIA ریلوے سب چل رہی ہوتی, اسٹیل انڈسٹری چل رہی ہوتی. ہمارا کام ہے لیٹ us do it, let us decide what's best for Pakistan, because we are going to be paying the taxes. میں ٹیکس دوں گا تب کام چلے گا. اگر میں ٹیکس نہیں دوں گا, مجھے فیسلٹی نہیں ملے گی, تو ٹیکس نہیں ملے گا, اور ٹیکس نہیں ملے گا تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی پاکستان نہیں چل رہا ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو گڈ نیوز, گڈ نیوز دیتا ہوں آپ کو. جی پاکستان انشاءاللہ وی آر گوئنگ تھرو اے ڈارک اسکن ایریا, لیکن ہم بہتر ہو جائیں گے. ہم بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ آ چکے ہیں. اس وقت کی جو ہمارے نشان چل رہے ہیں خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, آئی تھنک اٹس اے ویری روبسٹ اسٹیپ جو ہم نے لیا ہے. پرائم منسٹر کا وزٹ ود دیز 79 پاکستانی بزنس انڈیویجولس. آئی تھنک یہ جو 32 ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں ول فائنڈ لاٹس آف لیوریج, کیونکہ $10 ٹریلین کے یہ MOUs ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ود دا پرائم منسٹر لائک شہباز صاحب اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ایما شوکت صاحبہ, فہد وحید صاحب, ثاقب رفیق صاحب, اطہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.